الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، تم میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے خود گواہی دیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آ جائیں گے جو موٹا ہونے کو پسند کریں گے۔ ایک اور روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے لوگ آ جائیں گے کہ ان کی گواہی ان کی قسم سے آگے بڑھے گی اور ان کی قسم ان کی گواہی سے آگے بڑھے گی۔ عزیزان ملت، ان روایات کو جمع کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تبع تابعین کے دور کے بعد جھوٹ اس قدر ہوگا کہ بات بات میں بلا وجہ اور خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھایا کریں گے۔ بلا ضرورت بولنے کا مرض اس قدر پھیل جائے گا کہ بغیر گواہ بنائے گواہ بن کر کھڑے ہو جائے کریں گے۔ ذرا غور کیا جائے تو آج کل بھی یہی حال ہے، بلکہ اس سے کہیں بدتر حالات ہیں کہ انسان جھوٹ بولنے کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ جہاں انہیں کچھ پوچھا بھی نہ جائے پھر بھی بغیر پوچھے بات کریں گے، لیکن وہ بات جھوٹ ہوتی ہے۔ اور جھوٹی قسمیں کھانا یہ تو عام عادت بن چکی ہے۔ انسان دن میں ہزاروں قسمیں کھاتے ہیں اور ایک پل کے لیے بھی وہی سوچتے نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ اس جھوٹ کا انجام کہیں دنیا ہی کے اندر ہمیں اللہ نہ دکھائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دن بھر جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کی وعید کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کے ہی اثرات ہیں کہ انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے، گناہ کی طرف ہی مائل ہو جاتا ہے اور اس کو گناہ کرنے میں ہی دل لگتا ہے، اور نیکی کرنے سے انسان کا دل گھبراتا ہے، وہ نیکی کرنے کو ایک بہت بڑا بار سمجھتا ہے۔ یاد رہے، جھوٹ بولنا علامات قیامت میں سے بہت بڑی علامت ہے۔